أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو ایک بہت بڑا پیغام عنایت فرمایا ہے. دیکھیں، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کے سامنے بیٹھے کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے، نصیحت کی باتیں کر رہے تھے، خیر خواہی کی دعوت دے رہے تھے. ساتھ ساتھ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مجمع سے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. بتا رہے تھے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی. قیامت کی خوفناک بہت سخت چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان یہ تھا قیامت کے بارے میں. اچھا، قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ اس سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جھٹکا ایک بہت بڑی چیز ہے. کیسی چیز؟ آگے اللہ کہتا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، یعنی قیامت کے قریب تم دیکھو گے دنیا کو. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ماں کبھی بھی اپنے بچے کو اپنی سینے سے لگا کے رکھتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب قیامت کے جھٹکے لگیں گے تو وہ ماں جو اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے وہ بھول جائے گی کہ یہ میرا بچہ ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے، وَتَضَعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. کلو ذات حملہا، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. ایسی وحشت ہوگی، ایسا ڈراؤنی منظر ہوگا. یہ قیامت کی علامتیں ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ کر رہے تھے تو صحابہ کے آنسوؤں سے زارو قطار آنسو نکل کر کے نیچے گر رہے تھے. انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ اللہ کے رسول ادھر کہہ رہے ہیں، ادھر ان کے نگاہوں کے سامنے قیامت کا منظر آ چکا ہے. جس کے سامنے قیامت کا منظر آ چکا ہو وہ دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے، دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کے پاس. تو اللہ کے رسول کی بات ختم. جب بات ختم ہو گئی، سارے صحابہ ایک گھر کے اندر اکٹھے ہو گئے، ایک جمع ہو گئے حضرت عثمان کے گھر میں. یہ وہ عثمان نہیں جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. یہ عثمان نہیں، ایک دوسرے عثمان ہیں. حضرت عثمان بن حمجی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں جمع ہوئے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت علی موجود، حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت معقل ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے. ساروں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پیارے آقا نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، ہم کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں. صحابہ کی بات ہے، صحابہ نے بالکل یہ طے کر لیا کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے، ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں گے، پھر جب شام افطار کر لیں گے تو ساری رات قیام اللیل نمازوں کے اندر گزار دیں گے. ہم اپنے بستروں کو الگ کر دیں گے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے. مطلب طلاق ولاق نہیں ہے، مطلب ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. بندہ بستر پر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ بستروں کو چھوڑ دو، عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دو. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو یہ باتیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی.
پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی ایک بات بتا دیتا ہوں، جب بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کم از کم ہمیں بڑا درود نہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہیے، ورنہ کہ پیارے آقا کی بد دعا ہے، جس میرا تذکرہ جس بندے کے سامنے آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اس پر ہلاکت ہو، جبرائیل کی بد دعا میرے آقا کی اس پر آمین ہے۔ پورا درود نہ صحیح، کم از کم دل ہی دل کے اندر جب بھی ہم سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دل ہی کے اندر سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ جب یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ میرے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، زندگی کو ترک کرنے کا انہوں نے سوچا ہے، کھانے کی لذات کی چیزوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہے نعمت کے طور پر، اس کو چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا تم نے جو کہا ہے آپس کے اندر وہ میں نہ بتاؤں آپ کو۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم نے یہ کہا ہے، آپس میں یہ تمہاری باتیں ہوئی ہیں، سنو اللہ رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ میں خود کبھی روزہ رکھتا ہوں پھر کبھی افطار کرتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ، کبھی بغیر روزے کے، پھر کبھی روزہ، پھر کبھی بغیر روزے کے، میری زندگی ایسی چلتی ہے۔ میں ساری رات عبادت نہیں کرتا، کبھی عبادت کرتا ہوں پھر بھی میں سویا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تم اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، میری سنت کو اپناؤ، جو میری سنت کو نہیں اپنائے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب سنت کی بات آئی تو اس سلسلے میں کچھ باتیں کہہ دوں۔ سنت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے اللہ رب ذوالجلال کے یہاں، موٹی موٹی چیزیں میں بتا کر کے بات آگے لے کر چلوں۔ جو بندہ سنتوں کا حامل ہوتا ہے، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ دنیا میں نوازتا ہے، 3 چیزیں اسے ضرور ملتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو بندہ سنتوں کا عامل ہوتا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے دل کے صالحین کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہاں اس کے نوافل نہیں ہیں، اس کے صدقہ و خیرات زیادہ نہیں ہیں، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اس کی زندگی شریعت والی ہے، سنت سے بھری ہوئی ہے، تو صالحین کے دلوں کے اندر اللہ اس سے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑا سا بڑا اللہ والا ہو، دیکھ کر کے اس کی عزت کرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس کی زندگی کے اندر سنت رسول ہے۔ دوسری چیز، فساق کے دل کے اندر اس کی ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، شریعت سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، آوارہ پھرتا ہے، اگر یہ بندہ سنتی کو دیکھ لے گا اس کے دل کے اندر ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، رعب اور دبدبہ اس کے دل کے اندر طاری ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز، اللہ رب ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر اور اس کی روزی میں خیر و برکات نازل فرماتے رہیں گے۔ پھر چوتھی چیز، اللہ رب ذوالجلال اس کو دین پر ثبات اور ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو دنیا کے حوالے سے تھی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سنتوں کا عامل ہوتا ہے، نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں گزارتا ہے، پھر قبر کے اندر بھی اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جب اس بندے کو لے جا کر قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں، پھر اس سے سوالات و جوابات مانگے جاتے ہیں، طلب کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے جس پر دنیا میں چلا کرتا تھا۔ پھر تیسری چیز یہ پوچھی جاتی ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پیارے آقا کی تصویر بتائی جاتی ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ پیارے اس کی خبر کو اتنا کشادہ کیا جاتا ہے کہ روضہ رسول کے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار ہی سے ہوتا ہے۔ اس بندے سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو تمہارے درمیان میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔
تو بندہ کہے گا جو سنتوں کا عامل ہے وہ کہے گا ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس بندے کو، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مرشد ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، انہی کی بدولت میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنائی ہے، انہی کے احکام پر چل کر کے میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ کو چھوڑا، رشوت کو چھوڑا، سود کو چھوڑا، چوری کو چھوڑا، ہر برائی کی چیز کو میں نے چھوڑا، میرے آقا کی بدولت ہی کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال عرش سے کہے گا ہاں ہاں میرے بندے نے سچ کہا ہے، وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب ایسا کرو اسے جنت کا بسترے کا انتظام کر دو، مٹی وٹی وغیرہ کو ہٹا دو، اب اسے آئے گا تو جنت سے اتر کر کے اس کی قبر کے اندر بسترے کو بچھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا وَالْبِسُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کا کفن اتار کر کے ہٹا دینا، اب اسے جنت سے میں ریشمی لباس عطا کروں گا، پھر اس لباس کے اندر اسے ملبوس کر کے سلا دینا۔ پھر تیسری چیز پیارے آقا فرماتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ أَبْوَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی کی سنتوں کا عاشق تھا، میرے نبی کی سنتوں کا عامل تھا، یہ جنت میں بعد میں جائے گا لیکن پہلے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، وہاں کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، وہاں کے مناظر کو دیکھتا رہے گا، وہاں کے جو منظر ہیں ان کو دیکھتا رہے گا، یہ تصور کرتا رہے گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے میری نبی کی سنتوں کی بدولت کتنا اچھا میرا انتظام کر رکھا ہے۔ چوتھی چیز اللہ رب ذوالجلال کہے گا نم کنومت العروس، اب قیامت تک کے دن تک کے لئے تو دلہن جس طرح سو جاتی ہے اس طرح آرام سے سو جا۔ کوئی بندہ کسی کو بیاہ کر کے لے آئے لڑکی کو، پھر وہ بستر پر لیٹ جاتی ہے، ایسی میٹھی نیند سوتی ہے، اسے کوئی جگانے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے خاوند کے۔ جب نیند کا ایک بہت بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، لمبا وقت گزر جاتا ہے، تو یہ اس کا خاوند آ کر کے اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی یہ اٹھاتا ہے اپنی دلہن کو، جب دلہن اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنے خاوند کا چہرے کا دیدار کرتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ رب ذوالجلال اسے کہے گا نوم کرومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، ایک لمبے زمانے تک سو جائے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی اللہ رب ذوالجلال اس کو جگائیں گے، کہیں گے اے میرے بندے کتنا سوتا ہے، اٹھ جا ذرا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے یہ دیدار کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا دیدار کرے گا۔ یہ سنتوں، جو بندہ سنتوں کا عامل ہوتا ہے، پیارا آقا کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب ذوالجلال اسے نوازتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوالٹیز عطا کریں گے۔ ہاں جو بندہ دین کا مذاق اڑاتا رہے، جو بندہ دین کا استہزاء کرتا رہے، دین کی باتوں سے کھلواڑ کرتا رہے، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں عادت ہے کوئی آدمی سنتوں بھری زندگی گزارتا ہے یا سنت بھرا اپنے چہرے پہ سنت کو سجائے رکھتا ہے تو اسے اس کا دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں، علماء نے لکھا ہے جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہ الگ سے ہے، سنتوں بھری زندگی نہیں گزارتا گناہ الگ سے ہے۔ ہاں جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے کافر بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے اس کے دل کے اندر سے ایمان سلب ہونے کا خدشہ علماء نے لکھا ہے۔ سنتوں پر عمل نہ کرو الگ گناہ ملے گا، لیکن کسی سنت کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کا مذاق نہ اڑانا، اس سے ٹھٹا اور استہزاء نہ کرنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کے نور کو سلب کر لے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ زندگی بھر ہماری گزرتی رہی ایمان والوں کی فہرست میں، جب موت آ رہی تو کفار کی فہرست میں، کفار کی لسٹ میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ تو جو بندہ سنت والی زندگی سے منہ موڑتا ہے پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے من ربکا ما دینکا، پھر پیارے آقا کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان تو ہے، اللہ کو اللہ ماننے والا ہے، شریعت کو شریعت کی چیزیں ماننے والا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر سے سنتیں ہٹ چکی، مٹ چکی، سنتوں کو چھوڑ چکا تھا۔ اب کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں اس بندے کو نہیں جانتا۔
کتنا بڑا عذاب ہے کہ پیارے آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر کے آدمی اس کے پہچاننے سے انکار کرتے. تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے نہیں یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں، پھر یہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان سے روگردانی کیا کرتا تھا. پھر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آرڈر ہوگا وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کے لیے اس کی قبر کے اندر جہنم کے بسترے کو بچھا دینا جو آگ سے بھرا ہوا ہوگا، آگ کی شعلے، آگ کے انگاروں کے اندر سے وہ شعلہ مارتا رہے گا، ایسے بسترے پر اس کو لٹایا جائے گا. پھر اللہ کہے گا وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، پھر جہنم کے لباس سے اس کو ملبوس کیا جائے گا. جہنم کا لباس ایسا ہوگا، جو اس کو لباس پہنایا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا. تارکول جو راستوں میں بچھایا جاتا ہے، ڈامبر. آدمی اسے پکڑ لے تو کیسا لگے گا؟ کتنا اچھا لگے گا، اچھا لگے گا. انتہائی اندر سے بدبو قسم کی. یہ تو دنیا کی ہے، جہنم کی کیسی ہوگی؟ اور جہنم کی چیزیں دنیا کی 71 درجے زیادہ ڈبل ہوتی ہیں. جہنم کی آگ معمولی ہے، یہاں کی آگ کے مقابلے میں 71 درجے زیادہ وہاں کی آگ سخت ہوتی ہے. پھر تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس کے لیے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ جہنم میں بعد میں جائے گا. پہلے یہاں پر اس کے دروازے سے یہ تکالیف کو محسوس کرے گا، مصیبتوں کو محسوس کرے گا، یہ تمنا کرے گا، افسوس کرے گا میں نے اپنی زندگی کو سنتوں والی زندگی کیوں نہیں بنایا. ہاں میرا انجام یہ ہے، میرا ٹھکانہ یہ ہے، کس قدر بھیانک میرا انجام ہوگا. یہ تو دنیا کے اندر صرف ڈیمو کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے کھل کر آئے گی، جہنم کے اندر واسطہ اس کا پڑ جائے گا تو کیا بنے گا. تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیم سے فرمایا اے میرے صحابہ، جو اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو؟ پچھلی جماعتوں نے، پچھلی قوموں نے اپنے اوپر زیادتی کی، کہا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، اپنے آپ پر انہوں نے سختی کی تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا. تو ایسا نہ کرو، بیویوں کا حق ہے ان کے پاس جاؤ، تمہارے بستروں کا حق ہے ان کے پاس جاؤ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، کبھی روزہ رکھ لینا تو کبھی افطار کر لینا، لیکن ایسا نہ کرنا اللہ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حرام نہ کرنا. ہمارا معاشرہ اور اس کا مزاج ایسا بن چکا ہے، ہم حلال کو تو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام کو حلال سمجھ کر کے کھاتے پھرتے ہیں. سود اللہ نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، سود آدمی کھائے گا تو ایسا اس کا گناہ ہے گویا کہ تو تیری ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کر رہا ہے، پھر بھی ہم کھا رہے ہیں. رشوت چھوڑ دو، پھر بھی رشوت لے رہے ہیں. دغا بازی چھوڑ دو، اس کے اندر ملوث ہے. دوسروں کو ڈبانا چھوڑ دو، اس کے اندر ملوث. جب لوگوں کے سامنے جب تمہارے پاس معاملہ بن جائے تول کر دو تو اس میں کمی کر رہے ہیں. جب چیزیں لینے کی باری آتی ہے تو پوری رقم لے رہے ہیں، جب دینے کی باری آئی تو تھوڑا سا دبا کر کے رکھ کر کے اس کا آئٹم اسے دے رہے ہیں. حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہے ہیں لیکن حلال چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑنا ہے تو حلال چیز کو چھوڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر تم یہ حرام چیزوں پر تم نے عمل کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر بھی ہم کر رہے ہیں، پیسے دے کر کے ڈاکٹر کی بات مان کر کے حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارا رب کہتا ہے، خالق کہتا ہے، مالک کہتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ چیزیں میں نے تم پر حرام کی ہے. ہم کہتے ہیں نانا اللہ تیری حرام چیزیں تجھے مبارک، ہم تو کھاتے ہی رہیں گے، ٹھکانہ چاہے جہنم بھی ہو جائے کو بھی ہو جائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو منہ سے بول نہیں رہے، ہمارا طرز وہی ہے. کوئی بھی محرمات میں سے کوئی بھی چیز ہماری سامنے آتی ہے ہم اسے حلال سمجھ کر کے کھا لیتے ہیں. دیکھیں یہاں صحابہ کے توسط سے ہم لوگوں کو ڈانٹ ہے، صحابہ کو بھی اس پر تنبیہ کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے میرے لاڈلو، میرے نبی کی امتیوں، میرے نبی کے شاگردوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے نوکروں، تم نے حلال چیزوں کو اللہ نے جو تم پر حلال کی ہے حرام کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور انہیں کبھی پسند نہیں کرتا، چاہتا بھی نہیں ہے. تو ان آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا گیا ہے.
ایک تو یہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے کبھی بھی بھول کر بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ان آیتوں کا پیغام تھا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔